السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے خواہ نامدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ایک بہت ہی اہم مدعا، خاص مدعا میں آپ کے سامنے ایک مختصراً گفتگو عام طور پر یعنی عام بات چیت کے حساب میں کر رہا ہوں۔ خاص طور پہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اس کو ضرور سنیں، اس پر عمل کریں، اگر کچھ کام کی بات ہو تو ضرور عمل میں لائیں۔ یہ آج کا موضوع ہے والدین کا مرتبہ۔ والدین کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، سوچئے۔ اگر جسم کی چمڑی کی جوتیاں بنا کر بھی ان کو پیش کرتے ہیں تو ان کا 0.5 یعنی کہ ذرہ برابر بھی ہم ان کا احسان نہیں اتار سکتے۔ والدین کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ جس نے والدین کو خوش رکھا، والدین کے یعنی حکم و بجا لایا، ان کی فرما برداری میں رہا، اس پر جنت لاحق ہو گئی، وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ اور معاذ اللہ اگر کسی کے والدین کسی سے ناراض ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بھی خراب ہو گئی۔ والدین کو چاہیے کہ ہمیشہ ایسی تربیت دے اپنی اولاد کو کہ وہ نوجوان ہو کر ہماری فرما برداری دین اور دنیا دونوں میں افضل ہو کر ابھریں۔ اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے یہ میں کہتا ہوں کہ آج کے حساب میں جو دنیا میں چل رہا ہے، نوجوان بچے بچیاں والدین کو ہر کوئی نہیں، یہ والدین کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں، صرف یعنی کہ پرسنل لائف، سیلف سوچ، بس یہ ایک مدعا دماغ میں بٹھا لیے اور اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں کہ ماں باپ نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ کو دنیا میں لا کر، آپ کو پال پوس کر نوجوان ایک مضبوط، ایک تندرست نوجوان بننے میں آپ کے ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ یعنی وہ ہر طریقے سے اپنے خون پسینے کی کمائی آپ کے پیچھے لگاتے ہیں، آپ کی بچپن سے لے کر جوانی تک خدمت کرتے ہیں، ہر چیز میں، یعنی آپ کا کھانا پینا، آپ کا پڑھنا، آپ کے کپڑے اچھے سے اچھا پہنانا، خود نہ کرتے ہوئے بچوں کو پہلے کرتے ہیں۔ اس چیز کا تو ہم دماغ میں خیال رکھیے کہ اولاد کو چاہیے جب ان کی باری آتی ہے، جب ان کا ٹائم آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی ہو والدین کو خوش رکھیں ہر طریقے سے، یعنی کہ ان کی خدمت کریں، اور جب آپ پڑھ لکھ کر اس قابل ہو جائے کہ آپ کما سکتے ہیں تو والدین کو کما کر ان کی خدمت کر کر ان کو خوش کرے، کیونکہ اب جب آپ جوانی کے عالم میں ہوں گے، وہ بڑھاپے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، تو سوچئے جب آپ کے مونڈے مضبوط ہو جائیں، ان کے مونڈے ڈھلنا شروع ہوتے ہیں۔ آپ جب چھوٹے تھے، نہ آپ کی گردن ٹھہری تھی، نہ آپ اس قابل تھے، اچھے برے کی تمیز کرنے والے والدین ہی ہیں جو آپ کو اچھے برے کی تمیز سکھائے، آپ کو ہر طریقے سے آپ کو آپ کی خدمت کرتے ہوئے، آپ کا خیال کرتے ہوئے آپ کو اس نوبت تک لائے کہ آج آپ دنیا کے سامنے ابھر کر دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹھہر سکے۔ کئی گھروں میں یہ واقعات ہوتے ہیں کہ بچے پوچھتے ہیں پلٹ کر کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ تو سوچئے اکیلے میں بیٹھ کر کے والدین نے آپ کے لیے کیا کیا کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ دوسروں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے دے کر نوازا ہے۔ کسی کو دولت سے نوازا ہے، کسی کو صحت سے نوازا ہے، کسی کو دین کی دولت سے نوازا ہے۔ یعنی کہ آپ کو ماں باپ کی پرورش میں تول مول کرنا نہیں چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو ہر وہ خوشی موضوع کرائیں جو ان سے ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو یہ چیز کو سمجھنا چاہیے
کہ آپ بھی چاہیں کہ جب آپ کا ٹائم آئے تو آپ برابر 100% اس پر اترے۔ آج کل یہ ہو گیا ہے رواج کہ بچے تو پہلے ماں باپ کی سنتے نہیں، اپنے حساب سے زندگی گزارنے میں زیادہ مزہ آ رہا ان کو، یا نہ تو ماں باپ سے کچھ ڈسکس کرتے ہیں، نہ ماں باپ سے کچھ پوچھتے ہیں۔ جب ماں باپ ان سے بولتے ہیں کہ بھائی یہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ کرو، مگر یہ چیز کو ماننے تیار نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ بیوقوف ہے، ماں باپ کچھ جانتے نہیں، جبکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ ہی ہیں جو آپ کو یہاں تک لا کر پہنچائے ہیں۔ اگر ان کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی تو آپ کدھر کی ہوتے، نہ آپ کا مستقبل صحیح بنتا، نہ آپ کا کیریئر بنتا، نہ آپ ایک اچھی طریقے سے آپ کی پرورش ہوتی۔ تو یہ چیز کو بخوبی اپنے دماغ میں رکھیے کہ ماں باپ کا کردار اپنی زندگی میں کیا ہے۔ خاص طور پہ باپ، والد اپنے خون پسینہ باہر جا کر بہاتا ہے، جب جا کے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے ہاتھ میں لگتے ہیں، اور وہ سارا پیسہ لا کر اپنی فیملی اہل و عیال پر خرچتا ہے۔ اچھے سے اچھا پلانا، اچھے سے اچھا کھلانا اس کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے۔ دیکھیے کہ کئی گھروں میں یہ ہو رہے واقعے کہ بچے جب جوان ہو جاتے ہیں، گریجویٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ آسانی سے ان کو ہر چیز مہیا ہو جائے۔ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ مستقبل بنانے کے لیے پہلے تو اپنے آپ کو بہت مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے، جب جا کر آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اگر اس پر آپ کے والدین کا تجربہ ساتھ ہو جائے، ان کی سیکھ ساکھ ہو جائے، تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ دنیا دیکھ چکے ہیں، دنیا کی ہر تکالیف اٹھا کر تجربہ لے کر وہ بیٹھے ہیں۔ تو آپ کیوں نہ ان سے استفادہ پائیں، کیوں نہ ان سے ڈسکس کریں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جب اس قابل ہو جائے کہ وہ دنیا میں کچھ کر سکے، تو ہمارا بھی اس میں کچھ کردار ہو، ہم سے بھی وہ پوچھیں، ہم کو بھی سامنے رکھیں، تاکہ ہمارا بچہ آگے دنیا میں دھوکہ نہ کھائے، نہ پریشان ہو، اس کا مستقبل اچھے سے اچھا بنے۔ جیسا کہ دیکھیے کیریئر چننے میں ہو اپنا، ہر وہ چیز میں آج کل ماں باپ کو تو بالکل پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ خاص طور پہ والد کے دشمن ہو جا رہے ہیں۔ دشمن سے مراد یہ ہے کہ اس کو برا سمجھ رہے، جب وہ ٹوکتا ہے پھر بھی ماں کا دل نرم ہوتا ہے، وہ نظر انداز کرتی ہیں۔ والد تھوڑا سخت ہوتا ہے، کیونکہ اس کو باہر کی تکلیفوں کا بھی احساس ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا میں اگر بچہ غلط جائے یا کسی غلط قدم اٹھا لے تو اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ وہ بچہ ان تکالیفوں سے بچا رہے، اس لیے والد تھوڑا سختی برتتے ہیں، مگر نوجوان بچے اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ دیکھیے ایک مثال میں دیتا ہوں کہ دیکھیے والدہ تو اپنا دکھ رو کر بیان کر دیتی ہے، اگر دکھ ہو یا پریشان ہو وہ رو کر بیان کر دے، والد نہیں کر سکتا۔ اگر وہ رو دے تو سوچئے کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے یہ چیز کا خاص خیال رکھیے کہ وہ اپنے والدین کو خوش رکھو۔ شریعت میں بھی ہے کہ آپ اگر والد اور والدہ کو ایک نظر مشقت کی نظر سے دیکھو تو ایک حج کا ثواب ہے، یعنی کہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اپنے والد والدہ کو دل سے دیکھ لیں تو آپ کو ایک حج کا ثواب ہے۔ سوچیے اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ رکھا ہے والدین کا، یعنی کہ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور والد جنت کے دروازوں میں سے مین دروازہ ہے۔ تو سوچئے اگر آپ کو جنت ہی نہ نصیب ہو، نہ دروازہ ہی نہ کھلے، تو آپ جنت میں کیسے داخل ہوں گے۔ تو جنت میں اگر داخل ہونا ہے تو ہر دو کو خوش رکھیے، ان کا کہنا مانیے، ان کو ہر اپنے کاموں میں، ہر اپنے یعنی کہ ہر اپنے جو ہے سو فیصلوں میں ان کو شامل کریے، تاکہ ان کو بھی محسوس ہو کہ ہاں ہم بھی کچھ ہیں، ہماری بھی کچھ اہمیت ہے،
ہماری بھی اولاد کے آگے کچھ ہماری عزت ہے۔ آج کل تو دور تو اللہ رحم کرے بہت خطرناک دور چل رہا ہے، بچے بالکل نہیں سنتے ماں باپ کی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ماں باپ اپنی کوششوں میں کمی نہیں رکھتا، چاہے وہ کس طریقہ یا میڈیم کلاس ہو یا ہائی کلاس ہو یا لو کلاس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہر ایک کو ایک ایک کیٹیگری میں، ہر کوئی اپنی کیٹیگری میں خوش ہے۔ کوئی دال روٹی کھا کر خوش ہے، کوئی بڑھیا سے بڑھیا عمدہ چیز دے کر کھا کر خوش ہے۔ اللہ ہر ایک کو اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے، کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو آگے اچھی زندگی گزارنے کے لیے مستحق سمجھتے ہیں، تو برابر اپنے بڑوں کا، اپنے والدین کا عزت کریے، ان کو ہر چیز میں شامل کریے، ان کی بات مانیے۔ ہو سکتا ہے وہ بڑے ہیں، آپ سے سختی برتے، کچھ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں، مگر صبر رکھیں، صبر سے خاموشی سے ان کی بات مانیے۔ دیکھیے اس کے بعد اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے حبیب بھی راضی ہوتے ہیں، پھر آپ کی زندگیوں میں کیا ابھار آتا ہے، کیسی زندگی اللہ تعالیٰ اچھی سے اچھی بنا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ والدین کو ناراض کر کر، کئی جگہ تو ایسا ہے والدین کو جھڑک دیتے ہیں۔ والدین مجبور نہیں ہیں، آپ کی محبت میں خاموش ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ان کی خاموشی کو ان کی کمزوری مت سمجھیے، اس لیے کہ اپنی اولاد کو ہر کوئی چاہتا ہے۔ جانور بھی اپنی اولاد کو دل سے لگا کر رکھتا ہے، ہم تو انسان ہے، اللہ نے ہم کو انسان بنا کر پیدا کیا ہے، تو سمجھیے اللہ نے اپنے کو عقل سلیم دیا ہے، سوچنے کی طاقت دیا ہے، سوچئے، نہ کہ والدین کو جھڑک کر ان کو دھتکار کر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھیے۔ والدین کا بہت بڑا کردار ہے، مانیے نوجوانوں۔ آپ اگر کسی کے والدین اگر ناراض ہو اور ناراضگی میں ہی وہ وفات پا جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اوپر دوزخ بالکل لاحق ہو گئی۔ تو والدین کو جہاں تک ہو سکے خوش رکھنے کی کوشش کریے، ان کا کہا مانیے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی بعض وقت جو ہے سو سختی برتتے ہیں، بعض وقت بہت ہی آگے تک چلے جاتے ہیں، تو صبر رکھیے، صبر سے ان کی بات سنیے، یا اگر بات غلط ہو تو ان سے ڈسکس کریے، ان کو بولیے کہ بھئی یہ بات غلط ہے، آپ جو بول رہے ہیں وہ چیز ہو نہیں سکتی، اس طریقے سے میں چاہتا ہوں۔ وہ بھی سمجھیں گے اگر سمجھائیں گے تو بات، یہ نہیں کہ ان کو جھڑک دیں۔ اب آج کل تو کسی چیز کی سہولت نہیں دے رہی ہے اولاد، ہر چیز ماں باپ پر ہی ڈھکلتے جا رہے ہیں۔ جب وہ نوجوانی کے عالم میں بھی ہو جائیں، پھر بھی وہ اپنے آپ کو آرام، یعنی کہ جب آرام کرنے کا وقت والدین کا ہے وہ آرام کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان سے بھی بڑھ کر بالکل یعنی کہ ضعیف سمجھ رہے ہیں، اس ضعیفی کے جیسا آرام کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی طرف، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے، تو اپنے والدین کو راضی رکھیے، کیونکہ والدین کو خوش رکھنے میں ہی ہماری زندگی ہے۔ ان سے پوچھئے جن کے والدین ان کے بچپن میں ہی گزر گئے، جہاں ان کے سر پہ والدین کا سہارا ہے۔ جب والدہ مر جاتی ہے، والدہ وفات پا جاتی ہے، تو ہم یسیر ہو جاتے ہیں، جب والد کا سایہ اڑ جاتا ہے تو ہم یتیم ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ یتیم اور یسیر ہے، ان کے دل سے پوچھئے، نہ وہ کسی سے ان کے پرابلمز ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ کسی سے ان کے اچھے برے کو کہہ سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کاماں ہیں، چھوٹے چھوٹے چیزاں ہیں، والدین کی کیا رہتے ہیں مطالبات، بولیے آپ؟ کچھ زیادہ مطالبات یہ نہیں رہتے کہ جا کے چاند کو توڑ کر لاؤ، سورج کو توڑ کر لاؤ، ایسا نہیں رہتا۔ وہ جاتے ہیں کہ جو جوانی میں ان لوگوں نے ذمہ داری اٹھائی، ان کے والدین کو حکم بجا لائے، وہ بھی آپ سے چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ اپنے کندھوں پہ ذمہ داری لے لیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، برابر والد کا بھی ساتھ رہے گا، والدہ کی بھی ساتھ رہے گا، یعنی جب جو جن مل جائیں گے تو ہر کام آسان ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ
کہ خالی والد پہ ہی یعنی پیدا آپ کرے، آپ کی ذمہ داری ہے ہم کو ہر ٹائم دیکھنا، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ جوانی کے عالم میں ہو تو بہتر یہی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو جلد سے جلد سمجھ لیں اور ذمہ داری کو اپنے کندھے پر لے لیں، تبھی دیکھیے آپ کی زندگی کیسی گزرتی ہے، اور آنے والا جو آج ان کا ہے وہ کل آپ کا ہونے والا ہے۔ تو آپ اگر آج فرما بردار اچھے بن کر ابھرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کل آپ کی اولاد کو بھی آپ کے جیسا بنائے گا اور آپ کو بھی راحت ملے گی۔ اگر آپ والدین کو ستائیں گے تو برابر والدین آپ کو بھی ستائیں گے۔ تو آخر میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اتنا متبرک مہینہ چل رہا ہے جس سے گناہ ہو چکے ہیں، جس کے والدین ہم سے اگر ناراض ہوں تو ان سے معافی چاہ لیجئے، ان کے قدموں پر جا کر اپنی معافی منگوا لیجئے، معافی لے لیجئے، انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اپنا مقام ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا اور ہماری زندگیوں کو اچھا کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ لوگوں سے اور مجھ اپنے آپ سے بھی یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے اور ان کو خوش رکھنے میں، ان کا حکم بجا لانے میں ہماری مدد فرمائے ہمیشہ، حبیب کے صدقہ طفیل میں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کو ہمیشہ ہمارے سر پر قائم رکھ اور ان کو ہمیشہ ہم سے خوش رکھ میرے مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔